دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم آپ صلاۃ و سلام پڑھ سکے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج کا سورج ہم دیکھ سکے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم گھر پہنچ سکے۔ مسلمان تو وہ ہے ہر کام کو آخری سمجھے، وہی مسلمان ہے۔ ہر سجدہ کو آخری سجدہ سمجھے، ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھے، ہر سانس کو آخری سانس سمجھے، ہر نظر کو آخری نظر سمجھے، ہر پہل کو آخری پہل سمجھے، ہر سکن کو آخری سکن سمجھے، ہر آن کو آخری آن سمجھے، ہر لمحہ کو آخری لمحہ سمجھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو سانس اندر ہے اس کو باہر آنے کا امکان نہیں ہے، اور جو باہر ہے اس کو اندر جانے کا امکان نہیں ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے اور اسی کا نام موت ہے۔ دوستو، بریلی شریف کو خلافت کہاں سے ملی؟ مہرارہ سے۔ اور مہرارہ کو خلافت کہاں سے ملی؟ کالپی سے۔ اور کالپی کو خلافت کہاں سے ملی؟ بلگرام شریف سے۔ بلگرام شریف میں ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے جسے دنیا میر عبدالواحد کے نام سے جانتی ہے۔ ایک نوجوان ان کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضور، اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے مگر مرنے سے ڈر لگتا ہے، محل ہے مگر مرنے سے ڈر لگتا ہے، کھانے کے انتظام ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے، عمدہ بسترا ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے، بہترین پلنگ ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے، عمدہ دسترخوان ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے، عمدہ لباس ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے، دولتوں کا انبار ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے، عالی شان مکان ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے، سواری ہے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیے آخر مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ حضرت فرماتے نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضور نماز تو پڑھتا ہوں۔ کہا نفل پڑھا کرو۔ نماز پڑھتے ہو نفل پڑھا کرو، اور دن بھر میں 10 روپیہ ہو تو صدقہ کیا کرو۔ نوجوان واپس آ گیا، نماز کا پابند تھا، نفل بڑھا دیا، روز 10 روپیہ 5 روپیہ صدقہ دینا شروع کر دیا، اور 6 مہینے کے بعد زندگی میں انقلاب آ گیا۔ پلٹ کے خانقاہ پہنچا، میر عبدالواحد کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضرت اب مرنے کے لیے جی تڑپ رہا ہے، مرنے کے لیے جی چاہ رہا ہے، مرنے کی تمنا کر رہا ہے۔ حضور سمجھ میں بات نہیں آ رہی، 6 مہینہ پہلے مرنے سے ڈر لگتا تھا اور مرنے کے لیے جی چاہتا۔ غور کرو، 6 مہینہ پہلے مرنے سے ڈر لگتا تھا، اب مرنے کو جی چاہتا ہے، مرنے کے لیے ترس رہا ہوں، مرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، مرنے کو جی چاہتا ہے۔ میری زندگی میں 6 مہینے میں انقلاب کیوں آ گیا؟ تو میر عبدالواحد فرماتے نوجوان، پہلے مرنے سے ڈر اس لیے لگ رہا تھا کہ جنت میں تیرے نام گھر نہیں تھا، جنت میں تیرے نام گھر نہیں تھا، اس لیے ڈر لگتا تھا مروں گا ٹھہروں گا کہاں، مروں گا رکوں گا کہاں، مروں گا بسوں گا کہاں، ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھا۔ اور جب تو نے نوافل پڑھنا شروع کر دیا، صدقہ دینا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تیرے آرام کے لیے جنت میں محل بنا دیا ہے۔ اسی محل دیکھنے کے لیے مرنے کے لیے دل تڑپ رہا ہے، مرنے کے لیے دل ترس رہا ہے، مرنے کے لیے جی چاہ رہا ہے۔ اے اسلام کے شہزادے، مرنے سے وہی ڈرتا ہے جس کا جنت میں گھر نہیں ہے، اور مرنے کے لیے وہی ترس رہا ہے جس کا جنت میں گھر بنا۔ آج معاشرے پہ نگاہ ڈالو دوستو، ماں بہنوں کی طرف سے میں ماں بہنوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں ایک لمحے کے لیے۔ آج آپ لوگوں نے دل کھول کر چندہ کی دیا ہے، مگر نہیں، ہر آدمی اپنی بساط کے اعتبار سے نہیں دیا۔ بہادر پور کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اگرچہ کئی سال کے بعد آتا ہوں، الگ سی بات ہے، مگر جناب امجد صاحب میری دھڑکنوں میں رہا کرتے، چاہے بغداد جاؤں، چاہے
بیرون ملک جاؤں کسی مزار پہ جاؤں تو ضرور اس سب کی دعا کے لیے ضرور ہاتھ اٹھاتا ہوں. بہادر پور کم سے کم تو 50 لاکھ کلیکشن ہونا چاہیے. جس طرح سے یہاں کے لوگ ہیں اور خوش نصیب ہو میاں کہ کل قیامت کے دن تم اٹھو گے تو ایک ولی کے ساتھ اٹھو گے. یہ تمہارے گاؤں کا نام ولی کے نام ہے اور وہاں بھی اٹھو گے تو لوگ آواز آئے گی بہادر شاہ رحمت اللہ علیہ کے غلاموں اٹھو. تمہارا رہبر آگے آگے جا رہا ہے. تمہاری مٹی بہادر پور سے پہچانی جا رہی ہے. تم بہادر پور سے پہچانے جا رہے ہیں اور میدان محشر میں بھی بہادر شاہ کے نام سے تو جانے جاؤ گے پہچانے. حضرت زبیدہ خاتون ہارون رشید کی شریک حیات ہے. حج کرنے گئی. وہاں حاجیوں کو پانی کی بڑی قلت محسوس ہوئی. وضو کے لیے غسل کے لیے عراق آئی. بغداد پہنچی. انجینئر کو طلب کیا اور انجینئر سے کہا کہ عراق سے عرب تک نہر کھودواؤ. زمین کی پیمائشی کی گئی اور پیمائش کرنے کے بعد انجینئر آیا. کہا ملکہ راستے میں بہت پہاڑ ہے, نیچ اونچ زمین ہے, اگر آپ نہر کھودوائیے گا تو آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا. غور سے سماعت کیجئے گا آپ لوگ اور میری ماں بہنوں تم بھی سنو. کہا ملکہ زبیدہ اگر آپ عراق سے عرب تک نہر کھودواؤ گی تو آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا. زبیدہ کہتی ہے انجینئر سے خبردار, اگر خزانہ خالی ہو جائے خالی ہونے دو, میں اپنے جیورات کو خالی کر دوں گی. پائل دے دوں گی, چوڑیاں دوں گی, بالیاں دوں گی. میرے پاس جتنے جیورات ہیں سب نہر کے لیے وقف کر دوں گی. مسلمانوں غور کرو, نہر کی کھدائی شروع ہو گئی. المختصر نہر کھدا گیا. ایک لسٹ لے کر انجینئر آیا. ملکہ زبیدہ سے کہا کہ آپ نے جتنا مال دیا ہے کیا خرچ ہوا ہے اس کا حساب لے لی. آج 2 روپیہ مسجد میں چندہ نہیں دے گا 2 سال حساب مانگے گا. 2 سال. جب میٹنگ میں اس کو بلائیے گا تو میٹنگ میں نہیں آئے گا. میٹنگ کے بعد ہوٹل میں چوک چوراہوں پہ پھڑ پھڑائے. بہت سارے مسلمان ہیں جو امام صاحب کی تنخواہ سال بھر کی باقی, وی آئی پی مسلمان کہلاتا. زبیدہ کے سامنے جب لسٹ آئے انجینئر نے کہا یہ لسٹ آپ پڑھ لیجئے اور جتنا مال دیا ہے ملا لیجئے. زبیدہ نے اس لسٹ کو لیا, پھاڑ دیا. کام رب ہم نیک کام کے لیے میں نے جو پیسہ دیا اس کا حساب نہیں. جب زبیدہ کا انتقال ہوا اور سہیلی نے جب خواب میں دیکھا زبیدہ تیرا کیا حال ہے, تو زبیدہ کہہ رہی ہے میری سہیلو جب مجھے رکھا گیا قبر میں مٹی دے کر لوگ واپس آئے, منکر نکیر میری قبر میں ہے, سوالات پوچھنے لگے, غیب سے آواز آئی منکر نکیر سوال مت پوچھو, میرے زبیدہ کو بے حساب جنت عطا کر. اللہ اکبر. غور کرو میرے پیارے دوستو. اور آخری کری آپ تک پہنچا رہا, 4 بج گیا, بس آخری کری. یہ افسوس ہے کہ ایک زمانے کی دوستی میں کوئی کمی رہ گئی, وہ آج میرے بڑے بھائی جناب امجد صاحب نے اور مولانا الیاس نے آج بدلا لیا. یہ وقت مجھ کو بولا دن کسی بوڑھے کے لیے وقت تھا, کسی قصہ کہانی والے کے لیے وقت. سسٹم جو تھا بالکل غلط رکھا تھا ترتیب. آئیے پھر اسی زبیدہ کی بارگاہ میں. حضرت زبیدہ نے 300 نوکرانی کو بحال کیا. 300 نوکرانی. آج تک کسی کے پاس 300 نوکرانی نہیں ہے, وہ زبیدہ کے پاس ہے. جب 300 نوکرانی بحال کر لی گئی تو 300 نوکرانی نے زبیدہ سے کہا ملکہ کس کام کے لیے مجھ کو بحالی کی ہے؟ جھاڑو دینے کے لیے کہا نہیں, برتن دھونے کے لیے کہا نہیں, بسترا کرنے کے لیے کہا نہیں, کپڑا پھینچنے کے لیے کہا نہیں, آپ کو غسل دینے کے لیے کہا نہیں, کھانا بنانے کے لیے کہا نہیں,
घर में झाड़ू देने के लिए कहा नहीं तो कहा फिर नौकरी। इन नौकरी के लिए 300 नौकरानी को आपने बहाल करने की वजह क्या है? जब आप मुझसे झाड़ू नहीं दिलवाएंगे, काम नहीं करवाएंगे, बर्तन नहीं धोना है, खाना नहीं पकाना है, बिस्तरा नहीं करना है, बिस्तरा नहीं धोना है, वजू के लिए पानी नहीं लाना है, आपको नहलाना नहीं है, तो 300 नौकरानी को आपने बहाल क्यों किया? मलका जुबैदा कहती नौकरानी सुनो, मैं जैसा खाती हूँ वैसा खाना तुम खाना, मैं जैसा पहनती हूँ वैसा पहनना, और जैसे बिस्तर पे मैं सोती हूँ वैसे बिस्तर पे तू सोना। कौन है? मलका जुबैदा बोल रही है, मैं जो खाऊं वो तुझे खाना है, मैं जैसे बिस्तर पे सोऊं वैसे बिस्तर पे तुझे आराम करना है, तुझे न झाड़ू देना है, न तुझे बर्तन धोना है, न तुझे मेरा काम काज करना है, न तुझे पानी लाना है, कोई काम नहीं करना है। नौकरानी ने कहा मलका फिर किस काम के लिए मेरी बहाली की है? कहा सिर्फ एक काम है कि तुम 300 नौकरानी 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन होता है, 300 नौकरानी हो, टाइम बांध लो, अगर तू कुरान पढ़ो तुम्हारा वक्त खत्म हो जाए, दूसरी पढ़े, दूसरी कुरान पढ़े, तीसरी कुरान पढ़े, चौथी पढ़े। दोस्तों मेरा मैथ कमजोर है वरना बता देता, 300 नौकरानी है, 24 घंटे में टाइम उसका बांट लो, मुमकिन है 10-10 मिनट 24 घंटे में उसे टाइम मिल रहा है सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए। मलका जुबैदा कहती है 24 घंटा मेरे महल से कुरान की तिलावत होती रहे, 24 घंटा मेरे महल से कुरान की आवाज सुनाई दे। मुसलमानों ये मलका जुबैदा है। मलका जुबैदा जब इंतकाल हुआ तो रब ने पूछा मलका जुबैदा तुझसे एक बार पूछ रहा हो। रब करा रब मलका एक बात पूछ रहा। जुबैदा ने कहा क्या पूछ रहे हो मेरा मौला मुझसे? कहा जुबैदा जब दस्तरखान पे बैठी खाने के लिए और लुकमा उठाई और जैसे मुंह के करीब की फिर लुकमा दस्तरखान पे रख दिया, क्यों? रब को मालूम था, मगर रब फिर पूछ रहा है जुबैदा से, जुबैदा लुकमा उठा के मुंह के करीब किया फिर लुकमा दस्तरखान पे क्यों रखा? तो जुबैदा कहती है मेरा रब जैसे मैंने लुकमा उठाई थी आजान की आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो मेरा दुपट्टा सर से खसक रहा था, मेरा दुपट्टा सर से गिर रहा था, तो मैंने लुकमा को रखा और दुपट्टे से अपने सर को ढक लिया और मुकम्मल अजान को बादल सुनने पे लग गई। मुसलमानों जब जुबैदा मलका है बादशाह की बीवी जब इतनी पाकमाल हो सकती है तो दोस्तों हम और आप भी चाहिए अपने घरों में औरतों को ये तालीम दे दे कि मेरी बेटियां जिंदगी गुजारो तो ज़ैनब की कनीज बन के जिंदगी गुजारो, शहरवानों की कनीज बन के जिंदगी गुजारो, तुम फातिमा की कनीज बन के जिंदगी गुजारो। और मेरे घर में नौजवान है उसे आगे बढ़ के चाहिए था, चले तो अली का किरदार लेकर, बोले अली का किरदार लेकर, सोए तो अली का किरदार लेके, जिंदगी गुजरे अली का किरदार लेके, बंदगी गुजरे तो अली का किरदार लेके। और ऐसी जिंदगी हो जाए तो दुनिया के हर महान पर इस्लाम का शहजादा मुस्कुरा के बोलेगा दस तो दस है, दैया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम।